خطاب واسطے میں ملتمس ہاں فاضل نوجوان واسع خوشالحان حضرت مولانا حافظ شاہد محمود جامباز صاحب آپ لاہور خطاب فرمان کے سارے ساتھی اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا شاہد محمود جامباز صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کاموں کی کے ذمہ داران اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان شاہین اور شہباز کہ جنہوں نے بڑی محنت، کوشش اور کاوش کے ساتھ آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آج اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں اپنے دل کے اندر ایک طمانینت محسوس کر رہا ہوں۔ دل میں امنگیں ہیں، جذبات ہیں اور سوچ میں ایک تلاطم ہے کہ وہ اسٹیج کہ جس کی بنیاد حضرت حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ اور ان کے رفاقا نے رکھی، اور جس پودے کو پروان حضرت ربانی حافظہ اللہ نے چڑھایا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اور آج وہ پودا بڑھتے ہوئے ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اور اس کی مدد اور نصرت سے ہم اس لگائے ہوئے جھنڈے کو اپنی زندگیوں میں گرنے دیں گے، کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جوانیاں نچھاور کرنی پڑیں، اگر اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑیں، تو رب کبریا کی قسم ہے ہم اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے، توحید کے پرچم کو بھی بلند رکھیں گے اور ختم نبوت کا بھی اعلان کرتے رہیں گے۔ آج ہم جس تاریخ کے دوراہے پہ کھڑے ہیں، اگر اپنے ارد گرد نظروں کو دوڑائیں تو ایسے حالات میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے کہ حدیث کے الفاظ میں ایک وقت آئے گا ایسے فتنے رونما ہوں گے، اس طرح لوگ فتنوں کا شکار ہوں گے کہ جس طرح آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، اور آج ہر طرف کہیں بے حیائی کا فتنہ، کہیں شرک کا فتنہ،
کہیں بدعات کا فتنہ، کہیں سوشل میڈیا کا فتنہ، کہیں مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، منکرین عذاب قبر کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے فتنوں کے اس دور میں ہم چکنے بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، آنکھوں کو کھلا رکھے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہم نوجوان نسل کو ان فتنوں سے آگاہ کر کے ان فتنوں سے بچا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان فتنوں کا کلا کما کر کے محمد کی ختم نبوت اور آپ کی حدیث کے پرچموں کو گاڑ کے رہیں گے۔ اور بتاؤ، اس مشن کے لیے بیدار ہونے کے لیے تیار ہو، میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، وقت دینے کے لیے تیار ہو، اور آؤ ہم اس فتنوں کو دیکھتے ہیں جو فتنے اپنی ناک کھولے نوجوان نسل کو دبوچنے کے لیے میدان میں موجود ہیں، اور لوگ اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ، اور وہ فتنہ کہ جس کی سرکوبی کے لیے سرور گرامی علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیے، اور آپ نے قرآن پڑھا، تَعَالَوْا أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور ڈھیریوں پہ جھکنے والوں، غیر اللہ کے آستانے پہ جبینوں کو جھکانے والوں، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے دینے والوں، لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے والوں، لات و منات کے سامنے جھکنے والوں، نائلہ حبل کو رب ماننے والوں، آؤ قولو لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ہی الہ مان لو، اللہ کو ہی داتا مان لو۔ آپ نے توحید کے علم کو بلند کیا، اور آپ نے شرک کے فتنے کو دبایا، آپ نے شرک کا کلا کما کیا، جس کے لیے کبھی آپ کو طائف میں مارا گیا، کبھی آپ کے پیچھے شرارتی لونڈوں کو لگایا گیا، کبھی آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیے گئے، آپ کی آنکھیں ابل پڑی ہیں، صدیق اکبر آ چکے ہیں، پیغمبر کائنات کے چہرہ پر نور کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ تم کو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس نعرے کو لے کے میدان میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو بیدار کرتے رہیں گے۔ اور بتاؤ، حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بگڑیوں کو بنانے والا کون؟ بیڑیوں کو تارنے والا کون؟ اور رزق دینے والا کون؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اور لوگوں، تمہارا رزق آتا ہے تو آسماں کی بلندیوں سے آتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس فتنے کی سرکوبی کی، جس فتنے کو مٹانے کے لیے اور جس توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے کبھی بلال گرم ریتوں پہ لیٹتا رہا، اور کبھی سیدہ سمیہ، ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا گیا۔ ابو جہل آیا، آ کے کیا کہتا ہے، اے سیدہ، اللہ کی توحید کی عقیدے کو چھوڑ دے۔ سیدہ نے کہا تھا، کہا پلٹ جاؤ، اور تم کیا سمجھتے ہو، وہ دیکھو سامنے جنت کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ سیدہ کی شرمگاہ پہ نیزے کو مارتا ہے،
اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جاتا ہے. سیدہ اس بات کا اعلان کر گئیں, سیدہ مسئلہ سمجھا گئیں, سیدہ عقیدہ بتلا گئیں, سیدہ تمہیں توحید سمجھا گئیں. اور اہل حدیث کے جوانوں, زندہ رہنا ہے توحید کے ساتھ, مرنا بھی ہے تو انشاءاللہ رب کی توحید کے ساتھ. اور بتاؤ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان رب العالمین, مقام رب العالمین حضرت مولانا شاہد محمود جامبا صاحب. اور بتاؤ شرک کا کلا کما کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی توحید کے پرچم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ رب کی توحید کی غیرت پیدا کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور سن لو, اگر تم نے یہ عزم کر لیا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان کی در و دیوار میں اگر پرچم لہرائے گا تو رب کی توحید کا لہرائے گا. اور آئیے میں دوسرے فتنے کی وضاحت کروں. ہم نے توحید پہ پہرا دیا, ہم نے توحید کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا, ہم نے نوجوانوں کو بیدار کیا. اور دوسرا بڑا فتنہ, لوگ بڑے نعرے لے کے آئے, لوگ اپنی مرضی کا دین لے کے آئے, لوگ اپنی مرضی کی باتیں لے کے آئے, اپنے گھر میں بیٹھ کے مسئلہ کرتے ہیں اور چوک میں لا کے کہتے ہیں اس کو دین مان لو, اس کو شریعت مان لو. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کو پڑھا ہے اور حدیث کی قوت اور طاقت کو لے کر, حدیث کا علم لے کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم میدان میں کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو دین کے اندر بدعات نکالنے کی اجازت دے سکتے نہیں دے سکتے ہیں. بدعات کا فتنہ لے کے آئے, کہیں کہتے ہیں قبر پہ اذان دو, اور کبھی کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور سنا میری بات, تم کیا سمجھتے ہو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصرنا لیالیا. اور سیدہ فرما رہی تھی یا بتاہو من جنت الفردوس ماوا ہو. اور جاؤ, اس جملے کی سنگینی کو بیان کرنے لگا ہوں. اس میں اتنا کرب ہے, اتنا غم ہے, اتنا درد ہے, اللہ کی قسم ہے اگر اس جملے کو پہاڑ کی بلندیوں پہ رکھ دو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور سیدہ فرما رہی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصرنا لیالیا. اور لوگوں, میرے بابا کی وفات پر مجھ پر اتنے غم ٹوٹے, اتنے غم ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پہ ٹوٹتے تو دن بھی رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. اور ایک صحابی کھیتی باڑی کر رہے, کسی نے جا کے بتایا اللہ کے حبیب دنیا سے جا چکے, 12 ربیع الاول کا دن ہے, اور تم یہ بات کہتے ہو کہ ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے, مدینہ میں کوہرام مچا ہوا. اور صحابی تک جب بات پہنچتی ہے, جانتے ہو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا اور کیا کہتے ہیں, اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے. اللہ جن آنکھوں نے سرور گرامی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہے, آپ کے جانے کے بعد یہ آنکھیں کسی اور کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہیں. بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. جس مدینہ میں مجھے میرے آقا نظر نہیں آتے, بلال اس مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہے. اور فاروق تلوار بدست ہو گئے اور کیا کہا؟ جس نے یہ بات کہی کہ میرے آقا دنیا سے چلے گئے, میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ اور ایک خطبہ دیا اور کیا کہا؟ الا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدن قد ماتا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور لوگوں سن لو, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آج اس کا خدا دنیا سے جا چکا ہے. جو اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والا تھا, اس کے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ حی و قیوم ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے صدیق اکبر کا خطبہ سماعت فرما رہے اور آپ پڑھ رہے
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر پیغمبر کائنات کسی میدان جہاد میں شہید کر دیے جائیں یا آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور کیا کہتے ہیں؟ کہا صدیق اکبر کی زبان سے قرآن کی آیات کو سنا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے قرآن ابھی اتر رہا ہے. وہ دن جب سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے انس بتاؤ تمہارا دل کیسے کیا کہ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مٹی ڈال کے آ گئے، آپ کو قبر کے اندر دفن کر کے آ گئے، اور آج آپ دین کے اندر نئی نئی رسومات، نئی نئی بدعات، نئے نئے کام نکال کے ہمیں لا کے کہتے ہو اس کو دین مان لو. اللہ کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اہل حدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، انشاءاللہ ہم سنت کے اندر بدعات کی ملاوٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تکبیر، شان مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان رب العالمین، حاجت روا مشکل کشا. گھر بیٹھ کے دین بناتے ہو پھر کہتے ہو اس کو دین مان لو، اور آؤ کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے، کام تو اللہ ہے، کام بڑا قیمتی ہے، دین مان لو. آؤ صحیح البخاری، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے گھر سے نکلے عید الاضحیٰ کا خطبہ دینے کے لیے. ایک جگہ پہ آپ رکے، آپ نے گھر سے خون کو نکلتے ہوئے دیکھا، آپ رک گئے، اپنے صحابہ سے سوال کیا، کہا میرے صحابہ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول بردہ بن نیار کا گھر ہے. کہا اس کو بلاؤ. بلایا گیا، جی اللہ کے رسول. کہا یہ خون کیسا؟ اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی ہے. آپ نے فرمایا میرا طریقہ تو یہ ہے، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، اور تم نے پہلے ہی قربانی کر لی. اے اللہ کے حبیب میری نیت یہ ہے کہ غریبوں تک گوشت پہلے پہنچ جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کر لیں، شریک ہو جائیں. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بردہ انہا شاۃ لحم، تیرے لیے صرف بکری کا گوشت ہے، تو نے میرے طریقے سے ہٹ کے قربانی کی، تیری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. آؤ بدعات کے فتنے سے اس امت کو بچاؤ اور سنت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے الہ کلمت اللہ کو اٹھائے، میدان عمل میں اتر آؤ. انشاءاللہ ہم توحید کے پرچم کو بھی گاڑیں گے اور انشاءاللہ سنت کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے. تیسرا بڑا فتنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے. یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے سیرت النبی. بدعات کو مٹاؤ، یہ ہے سیرت النبی. توحید کو اجاگر کرو، یہ ہے سیرت النبی. اور تیسرا بڑا فتنہ، 4 جماعتیں پڑھ گئے اور ٹی وی پہ ٹاک شو پہ بیٹھ کے دین کے حوالے سے من چاہی تفسیریں کرنے لگے، من چاہے معنی مفہوم بیان کرنے لگے. اور نوجوان نسل جاؤ کالجز یونیورسٹیوں میں جاؤ، اللہ کی قسم ہے لوگوں نے ان طلباء کی عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے میرا بیٹا میں نے فجر کے لیے اٹھایا، میں نے کہا نماز کے لیے چلو، دیندار مذہبی گھرانہ. کہتے جب ہم نماز پڑھ کے پلٹے مجھے کہتے ابا جی آپ کے کہنے پہ نماز کے لیے چلا گیا، ورنہ میں ان نمازوں کو نہیں مانتا. اس طرح یہ یلغار ملحد قسم کے لوگ یہ سیکولرزم کو لے کے آئے، یہ تمہاری نوجوان نسل کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے یہ ٹاک شو پہ آ کے بیٹھے. کیوں نہیں بلاتے مدارس کے شیوخ الحدیث کو؟ کیوں نہیں بلاتے مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ کو؟ بلاؤ تاکہ تمہیں یہ سچا اور کھرا دین بتائیں. اور آج
میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان لوگوں کا قصور ہے، قصور آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی قصور ہے۔ بات کو سمجھیے، آج کوئی ڈگری ہولڈر، کوئی سندوں کو اٹھانے والا جب کسی جاب کی تلاش میں نکلتا ہے نا تو اس ادارے میں پہنچتا ہے، اس ادارے کا جو سب سے ذہین شخص ہوتا ہے، پڑھا لکھا، وہ اس کا انٹرویو لیتا ہے۔ لیکن دین اتنا لاوارث ہو گیا، یہ ممبر و محراب اتنے لاوارث ہو گئے کہ تم نے ان ممبروں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جو قرآن کی آیات سے بھی نہ بلد، جو قرآن کی تفسیر سے بھی نہ بلد، جن کو نہ قرآن کی آیات پڑھنا آتی ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر آتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ تمہاری نوجوان نسل سے ایمان کو کھینچ لیں گے۔ آؤ علماء کے ساتھ جڑ جائیے، علماء سے دین کے علم کو حاصل کیجئے، اور علماء کو اپنا رہبر و رہنما مانیے، علماء کے سامنے بیٹھ کر دین کے علم کو حاصل کیجئے، اور انشاءاللہ جب تم دین کے علم کو حاصل کرو گے انشاءاللہ ہماری نوجوان نسلیں پیغمبر کی حدیث کا دفاع بھی کریں گی۔ اور آخری بات، چوتھا بڑا فتنہ میرے معاشرے کا، آج سوشل میڈیا نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ یہ موبائل انٹرنیٹ کا دور، نوجوان نسل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آؤ پیغمبر کائنات کا ایک فرمان، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، کہا لوگوں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ تہامہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے پہاڑ بڑے ہی بلند و بالا، آپ نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے آپ نے فرمایا ان کی نیکیاں حبام منصورہ، روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بند کمروں میں فحاشی اور بے حیائی کو پرموٹ کرنے والے تھے، فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے تھے۔ اور نوجوانوں آؤ خالد کی جرت پیدا کرو، آؤ حسن و حسین کا کردار ادا کرو، اور آؤ پیغمبر کائنات کے صحابہ کی سیرت اور سنت کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور پیغمبر کائنات کے صحابہ کی سنت کو اپنا کر میدان عمل میں کود پڑو، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اور قیامت کے دن ہمیں اپنی جنت کا وارث بھی بنائے گا۔ اسی حدیث و سنت کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ محدثین نے مارے کھائیں، اپنا جگر جلایا ایک حدیث کے لیے، ایک بات کے لیے۔ اور جاؤ امام احمد رحمہ اللہ کے دور کو اٹھاؤ، آج ہم بات کرتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ جو حدیث کا درس دیا کرتے، حدیث پڑھایا کرتے اور لوگوں کو حدیث سمجھایا کرتے، امام احمد رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ القرآن ہوا کلام اللہ، اور لوگوں قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنے والوں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ معتزلہ لوگ، اللہ کی صفات کے انکاری لوگ، امام احمد کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے ملا آئے، بڑے بڑے کبے پہننے والے، جبے پہننے والے، بڑی بڑی دستاریں زیب تن کرنے والے، اے احمد قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لو۔ بادشاہ وقت نے پکڑا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی کو ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، کہا قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لو۔ امام احمد نے یہ بات کہی تھی، کہا لوگو احمد کٹ تو سکتا ہے لیکن قرآن کو رب کی مخلوق مان سکتا نہیں ہے۔ آؤ یہ تڑپ پیدا کرو، یہ ولولہ پیدا کرو، یہ جوش اور جذبات پیدا کرو، اپنی نوجوان نسل کو سمجھا کے جاؤ، بتا کے جاؤ، ان کو کھڑا کر کے جاؤ اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر، کہ بیٹا اگر رب کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کے لیے جان کو قربان کرنا پڑا تو کرنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ۔ امام مالک علیہ رحمہ کو پکڑا گیا،
جرم کیا تھا، قصور کیا تھا؟ کہا جبری طلاق کو مان لو، ایک حدیث کا مسئلہ، جبری طلاق کو مان لو، طلاق مکرہ کو مان لو۔ کہا شریعت کے اندر جبری طلاق کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حکمران وقت نے پکڑا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی کو ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، ان کو گدھے پر بٹھایا گیا، ان کے چہرے کو کالا کیا گیا، مدینہ کی گلیوں میں امام کو پھیرایا گیا، اور امام مالک نے اس امر کا اعلان کیا تھا، کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی وانا مالک ابن انس۔ اور لوگوں جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا، شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، بد کرداری کے ارتکاب کی وجہ سے مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، چوری کے جرم میں مارا گیا۔ لیکن آج مالک کو اگر رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو حدیث سے محبت کی وجہ سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور بتاؤ کیا سنت کے لیے، حدیث کے لیے، توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کرو میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اگر تم نے یہ عزم کر لیا تو پھر سن لو، چلا ہوں ظلم سے لڑنے، جلا کر کشتیاں ساری، میں اس راہ پہ پلٹ کے واپس نہ آؤں گا، اور میرے جذبات کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں، میں یہ بازی جیت کے انشاءاللہ اس دنیا کو دکھاؤں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر